بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت ہفتہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم حافظ محمد ارسلان اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 44۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل جسے تمام طلبہ سالو کر چکے ہیں، ہمارا آج کا بی لفٹ ہے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سادگی، قناعت کی ترغیب اور تلقین سے متعلق واقعات کا جائزہ لے سکیں، سادگی اور قناعت کو روزمرہ زندگی میں اپنا کر معاشرے میں اعتدال قائم کرنے کا ذریعہ بن سکیں۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ سیرت صحابہ اور سیرت اہل بیت سے کچھ مثالوں کے بارے میں ہم جانیں گے، جس میں آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو تلقین دی، ہدایت دی کہ سادگی اور قناعت کو کس طرح سے اختیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم قناعت کے بارے میں جانیں گے کہ قناعت کسے کہا جاتا ہے۔ قناعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی چیز آپ کو میسر ہو، آپ کو آسانی سے مل جائے اور آپ اس پر خوش اور راضی ہو جائیں، تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ قناعت کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے بہترین مثالیں بھی ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے اپنی زندگی میں زہد و قناعت اختیار کی، اور اس اختیار کرنے کی وجہ سے وہ اصحاب رسول جو تھے وہ ایک مثالی معاشرے کے فرد ثابت ہوئے۔ سب سے پہلے نمبر پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بیان کی گئی ہے کہ سیدنا عمر فاروق جو کہ دین اسلام کے پہلے خلفاء ہیں، اور ان کی سادگی کی اگر بات کی جائے تو جسم پر پیوند لگا لباس یہ پہنتے تھے، اور اکثر لوگوں سے جب بھی ملاقات کرتے یا مدینہ منورہ سے واپسی کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ مدینہ منورہ سے واپسی پر بھی آپ کا لباس جو تھا ایسا تھا کہ جو بالکل سادہ تھا اور اس کے اوپر پیوند لگے ہوئے تھے، لیکن اس صورتحال میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فاتحہ کرنے والے تھے۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی بات کی جائے تو آپ کو جو بھی میسر آتا آپ اس پہ گزارا کرتے، اور آپ کی پسندیدہ خوراک کی اگر بات کی جائے تو وہ بالکل سادہ اور عام غذا تھی، جبکہ پسندیدہ لباس وہ تھا جو کہ صرف ضرورت پوری کرے، یعنی کہ صرف لباس جو کہ سادہ لباس ہے، جیسے عموماً ہم اگر اپنی بات کریں تو شلوار اور قمیض، اس کے علاوہ اور بھی لباس جو کہ آپ کے بدن کو ڈھکنے کا کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ازواج مطہرات کی زندگی کی بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگیوں میں بھی قناعت اور سادگی کی بہترین مثالیں موجود ہیں کہ اس سادگی کو اپنا کر وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کی بجائے تسبیحات کی پابندی کا حکم دیا اور اسے خادم سے بہتر قرار دیا۔ اسی طرح سخت ضرورت کے باوجود آپ علیہ السلام نے ان کو ایک خادم عطا نہیں کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی مثال جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ کسی نے ان سے کہا کہ آپ سارا دن گھر کے کام کرتی ہیں، لہٰذا آپ کو ایک خادم کی ضرورت ہے، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کریں کہ وہ آپ کو ایک خادم دیں جو کہ آپ کے کام میں آپ کا ساتھ دے سکے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے خادم کی بجائے انہیں کچھ تسبیحات بیان کر دی، جن کو ہم تسبیحات فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ اکثر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہوں گے، جس میں 3 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، اسی طرح 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ جو ہے وہ اللہ اکبر کے کلمات ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایت دی۔ اسی طرح یہاں پر یہ 2 طرح کی جو زندگی ہیں ان کا موازنہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک جو ہے وہ سادہ طرز زندگی ہے، جبکہ دوسری جو ہے وہ حرص و حوث والی زندگی ہے۔ سادہ طرز زندگی میں ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے کہ اسلام کا یہ اصل پیغام ہے کہ ہمیں سکون اور اطمینان سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ یہی فلاح اور کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں حرص و حوث کا شکار ہوں گے اور سادگی کا راستہ اپنائیں گے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم خواہشات کی غلامی کریں گے اور بے سکونی اور پریشانی ہماری زندگی کا مقدر بن جائے گی، کیونکہ اگر ہم سادہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہماری جو ضروریات زندگی ہیں وہ محدود ہو جائیں گی، لیکن اگر ہم
حس و حوث والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو جتنا ہم کسی چیز کی خواہش کریں گے اس سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ ہماری خواہشات کی کا حصہ ہوں گی اور ہماری ترجیحات بن جائیں گی۔ اسی لیے ہمیں سادہ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سادگی اسلام کا اصل پیغام ہے اور کامیابی کی ضمانت ہے، یعنی کہ اگر آپ حقیقی کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں تو جو کچھ میسر ہو اس پر قناعت اختیار کریں۔ اگر آپ قناعت اختیار کریں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ اطمینان اور سکون سے بھرپور ہوگی، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ کتاب پر موجود یہ مرکزیت جسے تمام طلباء اپنے کمرہ جماعت میں اس کو پڑھیں گے، اسی طرح کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلقہ یہ تدریسی جانچ ہے جس کو آپ اپنے کمرہ جماعت میں حل کریں گے۔ اسی طرح کتاب تمرین و جائزہ پر ہی اس سبق سے متعلقہ یہ نکھار ہے جس کو آپ اپنے گھر سے حل کر کے لائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔